پروردگار سے بطور خاص 3 دعا مانگ لیجئے۔ پہلی دعا، اے اللہ زندگی بھر کے لیے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو انسان چاہے جس حال میں ہو عبادت اس کے لیے آسان، کیونکہ توفیق و ہدایت یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو موت سے پہلے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب انسان کو توفیق عمل شامل ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے حفاظت معصیت مانگنی ہے۔ اے اللہ اجتناب معصیت کی دولت عطا کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو گناہوں سے بچانا چاہیں انسان بچ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی مبارک دعا ہمیں عطا فرمائی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ آپ مجھے گناہوں سے بچا دیجئے، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دیجئے، ایسی دوری بنا دیجئے جیسا کہ مشرق اور مغرب میں ہم گناہوں کی طرف نہ گزریں، گناہ ہماری طرف نہ گزرے۔ اس طرح گناہوں سے حفاظت یہ بھی اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے گناہوں سے حفاظت اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ گناہ انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ ہی سے مانگ لیجیے کہ پروردگار مجھے گناہوں سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ اور نمبر 3 اللہ سے مانگنی ہے ندامت کے آنسو۔ اے پاک پروردگار اس دنیا میں ہم نفس و شیطان کے درمیان گھرے ہیں، پروردگار ہم سے کوئی گناہ اگر ہو جائے تو اللہ ہمارے دل میں جرأت نہ ہو، بلکہ اللہ ہمارے دل میں ندامت ہو، ہمارے دل میں شرمندگی ہو۔ چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان بندہ تھا جو 20 سال تک بہت عبادت کرتا رہا، مگر پھر اس کے بعد اس سے کچھ گناہ ہو گئے۔ گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو 20 سال تک وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتا رہا، عمل کرتا رہا، مگر پھر اس کے بعد جب گناہوں کا سلسلہ اس سے شروع ہوا تو آگے 20 سال مسلسل وہ غفلت میں، گناہوں میں چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب 40 سال کا یہ عرصہ گزر گیا تو پھر ایک دفعہ اس نے شیشہ کانچ اپنے سامنے رکھا، دیکھا بال سفید ہو گئے۔ اب اچانک اسے خیال آیا کہ یا اللہ اسی معصیت بھرے زمانے میں اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ لہٰذا ایک دن ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، ہاتھ اٹھایا، آنسو کے قطرے بہائے، اس نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے پاک پروردگار میں گنہگار ہو گیا، میں خطا کار ہو گیا، کیا میں آپ کی طرف آ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا جب تک تو نیکوکاری میں تھا تو مجھ سے قریب رہا، جب تو گناہ پہ گناہ کرتا رہا مجھ سے دور ہو گیا۔ میرے پیارے بندے اب بھی اگر تم توبہ کرو گے، میری طرف رجوع کرو گے، میں تجھے قبول کر لوں گا۔ اللہ اللہ، جو پاک پروردگار نیکی پر چلنے والے جو پھر گناہوں کے راستے پر بھٹک گئے اب وہ پھر اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، پروردگار اس کی ندامت کا خیال فرماتے ہیں۔ لہٰذا میں بہت ہی تاکید کے ساتھ اپنے احباب کو، مستورات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس خاص طور پر 3 دعائیں ضرور مانگیے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ توفیق عمل عطا کرنا، اے اللہ ہمیں اجتناب معصیت گناہوں سے بچنے کی دولت عطا فرمانا، اور اے اللہ ہمیشہ ہمیں ندامت کے آنسو عطا فرمانا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔